کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ایک بادشاہ اپنی سمجھ کھو بیٹھے اور ایک باپ اپنی ہی اولاد کو پہچاننے میں ناکام ہو جائے؟ شیکسپیئر کے عظیم ڈرامے شاہ لیئر میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں، طاقت، دھوکہ اور ایک خاندان کے ٹوٹ کر بکھر جانے کی ایک دل دہلا دینے والی کہانی۔ شاہ لیئر کی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک نہیں بلکہ دو باپوں کی کہانی ہے جو اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایک طرف بادشاہ لیئر اور دوسری طرف اس کا نواب گلاسٹر، دونوں ہی محبت اور وفاداری کو پہچاننے میں بالکل اندھے ثابت ہوتے ہیں، اور ان کی یہی ایک غلطی دو خاندانوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی خطرناک امتحان سے۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک کھیل بناتا ہے، ایک ایسا کھیل جو صرف ایک خاندان کو ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت کو تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بوڑھا بادشاہ لیر اقتدار تو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی بادشاہت کو بیٹیوں میں بانٹنے کے لیے ایک عوامی تماشا لگاتا ہے۔ جو بیٹی سب سے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی، اسے سب سے بڑا حصہ ملے گا۔ یہ صرف ایک امتحان نہیں، یہ اس کی انا کو تسکین دینے کا ایک کھیل تھا، اور یہی اس کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہاں دو دنیائیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک طرف چاپلوسی اور دوسری طرف سچائی۔ گونریل اور ریگن وہی کہتی ہیں جو بادشاہ سننا چاہتا ہے، جھوٹے رنگین الفاظ، لیکن کارڈیلیا جو اس کی سب سے پیاری بیٹی ہے، وہ محبت کو لفظوں میں تولنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ بس اتنا کہتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گی، اور ایک ایسے بادشاہ کے لیے جو تعریف کا بھوکا ہو، یہ سادگی بے عزتی کے برابر تھی۔ اور بس لیئر کا غصہ اس کی عقل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک ہی پل میں وہ اپنی سب سے وفادار بیٹی کو جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے، اپنی سلطنت دو لالچی بیٹیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اپنے سب سے سچے دوست کینٹ کو، جو اسے سچ دکھانے کی ہمت کرتا ہے، ملک سے ہی نکال دیتا ہے۔ مطلب ایک ہی فیصلے سے اس نے محبت، وفاداری اور عقل تینوں کو خود سے دور کر دیا ہے۔ اور جیسا بادشاہ کے محل میں ہو رہا تھا، ویسا ہی کچھ اس کے نواب کے گھر میں بھی شروع ہو چکا تھا۔ دھوکے کا یہ زہر صرف شاہی خاندان تک محدود نہیں رہا، بلکہ گلاسٹر کے خاندان میں بھی ایک بیٹا اپنے باپ اور بھائی کے خلاف ایک جان لیوا سازش تیار کر رہا تھا۔ گلاسٹر کا ناجائز بیٹا ایڈمنڈ معاشرے کی طرف سے لگائے گئے داغ سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک شاطرانہ جال بچھاتا ہے، ایک جعلی خط، کچھ جھوٹے آنسو، اور وہ اپنے باپ کو اپنے ہی سگے بیٹے ایڈگر کے خلاف بھڑکا دیتا ہے۔ ایڈمنڈ کے لیے خاندان اور وفاداری کی کوئی قیمت نہیں، صرف طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اب واپس آتے ہیں لیئر کی طرف، جسے اپنی غلطی کا پہلا تلخ ذائقہ چکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی گونریل کے پاس ایک مہمان بن کر جاتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اب بادشاہ نہیں رہا۔ گونریل اس کے 100 سپاہیوں کو، جو اس کی شاہی شان کی آخری نشانی تھے، ایک بوجھ قرار دے دیتی ہے۔ اور یہ صرف سپاہیوں کو کم کرنے کا مطالبہ نہیں تھا، یہ اس کی شناخت پر پہلا حملہ تھا۔ دل ٹوٹا ہوا لیئر امید لے کر اپنی دوسری بیٹی ریگن کے پاس جاتا ہے، لیکن وہاں تو اس کی اور بھی بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ ریگن اور گونریل مل کر اس کے سامنے ایک ہی شرط رکھتی ہیں، ایک بھی سپاہی نہیں۔ جس بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت بخش دی، اب اس کے پاس ایک بھی وفادار ساتھی رکھنے کا حق نہیں بچا تھا۔ اسے صرف بے اختیار نہیں بلکہ بے وقت کر دیا گیا تھا۔ اب ہم کہانی کے دل میں اترتے ہیں، ایک ایسی طوفان میں جہاں ذہن اور جسم دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں تکلیف صرف نفسیاتی نہیں رہتی بلکہ جسمانی بھی بن جاتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں ٹھکرائے جانے کے بعد لیئر محل چھوڑ کر قدرت کے قہر کا سامنا کرتا ہے۔ باہر کا طوفان تو کچھ بھی نہیں تھا اس طوفان کے آگے جو اس کے اپنے دماغ میں چل رہا تھا۔ وہ ہوا اور بارش پر چیختا ہے، کیونکہ اس کی دنیا میں انصاف ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کی اپنی عقل بھی ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ یہ دیوانگی کی شروعات تھی۔ اسی دوران گلاسٹر، جو اپنے وفادار بیٹے کو نہیں پہچان سکا تھا، اب بادشاہ سے وفاداری نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ راز اپنے شاطر بیٹے ایڈمنڈ کو بتا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی نیکی تھی جس کی اسے سب سے بھیانک قیمت چکانی پڑی۔ اور ایڈمنڈ، اس نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ سیدھا اپنے باپ سے غداری کرتا ہے اور اس کی سزا گلاسٹر کو ملتی ہے۔ کارنوال، جو انصاف کا رکھوالا تھا، خود ہی جلاد بن جاتا ہے اور بے رحمی سے گلاسٹر کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسانیت مر جاتی ہے۔
اور ستم ظریفی دیکھیں، اسی اذیت کے لمحے میں گلوسٹر کو سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ایڈمنڈ نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جس بیٹے ایڈگر کو اس نے مجرم سمجھ کر گھر سے نکالا تھا، وہی اصل میں وفادار تھا۔ وہ جسمانی طور پر اندھا ہو جاتا ہے، لیکن پہلی بار سچائی کو دیکھتا ہے۔ لیکن اتنی تاریکی کے بعد کیا امید کی کوئی کرن باقی ہے؟ ہاں، ان کرداروں کی شکل میں جنہوں نے سب کچھ کھو کر بھی وفاداری اور محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور یہاں ڈرامے کی شاید سب سے دردناک ملاقات ہوتی ہے۔ ایک اندھا باپ اپنے ہی بیٹے سے ملتا ہے، لیکن اسے پہچان نہیں سکتا، اور بیٹا جو ایک پاگل بھکاری کا روپ دھارے ہوئے ہے، اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر اسی باپ کی رہنمائی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ مایوسی میں ڈوبا گلوسسٹر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایڈگر اسے بچانے کے لیے ایک رحم دل جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو یقین دلاتا ہے کہ اس نے موت کو شکست دی ہے، کہ وہ معجزانہ طور پر بچ گیا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں سچ نے صرف تکلیف دی تھی، یہ فریب زندگی کی امید بن جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ بیٹی جسے سلطنت سے نکال دیا گیا تھا، اب فوج لے کر اپنے باپ کو بچانے آتی ہے۔ کارڈیلیا کی محبت لیئر کو دیوانگی سے واپس لاتی ہے، اور جس بادشاہ نے محبت کا ثبوت مانگا تھا، اب وہ خود اپنی سب سے بڑی غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی قیمتی لمحہ تھا۔ لیکن یہ امید کی کرن بہت مختصر تھی۔ ڈرامہ اب اپنے تیز رفتار اور تباہ کن انجام کی طرف بڑھتا ہے، جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنگ میں کارڈیلیا کی فوج ہار جاتی ہے، اور امید کی آخری کرن بھی دم توڑ دیتی ہے۔ ایڈمنڈ، جو اب پوری طرح اقتدار میں ہے، باپ اور بیٹی دونوں کو قید کر کے خفیہ طور پر ان کی موت کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ایڈمنڈ اپنی جیت کا جشن منائے، ایک نامعلوم چیلنجر سامنے آتا ہے۔ یہ ایڈگر تھا۔ وہ ایڈمنڈ کو جنگ کے ذریعے فیصلے کا چیلنج دیتا ہے۔ ایک ایسی پرانی روایت جہاں تلواریں فیصلہ کرتی ہیں کہ سچ کس کی طرف ہے۔ یہ انصاف کا آخری موقع تھا۔ اور پھر برائی خود کو ہی کھانے لگتی ہے۔ گونرل اپنی بہن کو زہر دیتی ہے۔ ایڈگر لڑائی میں ایڈمنڈ کو مار ڈالتا ہے۔ اپنا راز کھلنے پر گونرل خود اپنی جان لے لیتی ہے۔ مرتا ہوا ایڈمنڈ کارڈیلیا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی یہ نیکی بہت دیر سے آتی ہے۔ اور آخر میں ڈرامے کا سب سے دل دہلا دینے والا منظر آتا ہے۔ لیئر اپنی بیٹی کارڈیلیا کی لاش اٹھائے داخل ہوتا ہے، جسے پھانسی دے دی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ صرف ایک باپ کا ٹوٹا ہوا وہم ہوتا ہے۔ اسی امید اور غم کے بوجھ تلے اس کا دل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ سلطنت کھنڈر بن چکی ہے، شاہی خاندان مٹ چکا ہے، صرف چند نیک لوگ اس تباہی کو دیکھنے کے لیے زندہ بچے ہیں۔ شالیر ہم سے ایک آخری چپتا ہوا سوال کرتا ہے، کیا اس دنیا میں کوئی انصاف ہے، یا ہم سب بے رحم تقدیر کے ہاتھ میں صرف کھلونے ہیں جو ایک لمحے میں بنا کر دوسرے لمحے میں توڑ دیے جاتے ہیں؟